قادر پٹیل صاحب نے بڑی تفصیل سے جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالی، اور ان باتوں کے بعد میرا خیال ہے جو یہ پیسے مانگ رہے ہیں مخدوم شاہ محمود صاحب، خود ہی غور کر لیں، پہلے بھی یہ فارن منسٹر رہے ہیں، اب ان کو ڈیفرنس بالکل معلوم ہوگا کہ پہلے یہ کس طرح کے فارن منسٹر تھے، پہلے کیا پوزیشن تھی اس وقت پاکستان کی جب یہ پہلے ہی دفعہ فارن منسٹر تھے، اور آج کل کس طرح پاکستان کھڑا ہے گلوبلی۔ اور اس وقت جو محسوس ہی نہیں کیا جا رہا لیکن حقیقت ہے کہ پاکستان دنیا میں تنہا کھڑا ہے۔ بڑی دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، بڑا درد ہے کہ وہ پاکستان جو اتنا امپورٹنٹ ہے، وہ پاکستان جو ایک نیوکلیئر طاقت ہے، وہ پاکستان جو مسلم امہ میں سب سے بڑا طاقت رکھنے والا، فوجی طاقت رکھنے والا ملک ہے، جس کو پہلے کسی اور نظر سے دیکھا جاتا تھا، ساری اسلامی دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی تھی۔ میں نے بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں تو وہاں کے آرمی چیف، موسٹلی آرمی چیف جب مجھے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو وہاں ٹریننگ وہاں پاکستان سے لی ہے، کاکول سے لی ہے، ایئر فورس سے، وہاں ہم نے ایئر فورس کے جو چیف تھے وہ بات کرتے تھے۔ یہ مختوم صاحب کو بھی پتا ہوگا اس بات کا، جہاں بھی میں گیا ہوں دنیا میں موسٹلی یہ بات کرتے تھے کہ جی وہاں پہ ہم وہاں کے ٹرینڈ ہیں، اور آج ہم آرمی چیف ادھر بنے ہوئے ہیں، کوئی ایجپٹ میں ہے، کوئی کسی اور جگہ، بے شمار ملک ہے جس کا میں نام لے سکتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری صورتحال کیا ہے۔ آج اگر فیٹو کی بات کریں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب مجھے بڑا دھچکا لگا کل جب ان کا فیصلہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم 27 کے ساتھ دیکھتے ہیں، بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 27 پوائنٹ سے 26 پوائنٹس انہوں نے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ فلفل کر دی ہے۔ اب مجھے بتائیں 27 سے 26 پوائنٹ ہو جائیں، آپ ان کے پورے کر دیں، جس طرح بھی آپ کریں، جتنی لیجسلیشن آپ نے یہاں کرائی ہے، اس لیجسلیشن کو جس انداز سے دیکھا گیا اور اس کی وجوہ بھی یہ بتائی گئی کہ اس کو اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، ہم نے بھی اس پہ بڑا ایک اس دل سے کہ اگر پاکستان کی اس میں بہتری آتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے بعد بھی ہم گرے لسٹ میں کھڑے ہیں۔ اس وقت ہم کہتے ہیں شکر ہے خدا کا، یہاں یہ کیا، آج میں نے بہت سارے بیانات پڑھے کہ شکر ہے خدا کا کہ ہم گرے لسٹ میں سے نکلنے سے بچ گئے۔ یار یہ آپ کی کارکردگی ہے کہ آپ اس کو بچا رہے ہیں جو 4-5 ریکوائرمنٹ پوری کرنے سے بھی حاصل تھی۔ ہمارے زمانے میں تو ایک دفعہ وائٹ لسٹ میں بھی گئے تھے۔ ہمیں جب مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر، سیکنڈ لاسٹ ایئر یا لاسٹ ایئر کی بات ہے، اس وقت کچھ یہ تھا کہ گرے لسٹ سے ہم جائیں وائٹ لسٹ میں، تو یہاں سے ڈیلیگیشن بھیجے گئے، سارے جتنے امپورٹنٹ ملک تھے وہاں لابی کی گئی جا کے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم اسی پہ ڈنگے بجا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک ہمیں اور کوئی 1100 پتہ نہیں 1200 بتائیں گے فارن منسٹر صاحب کہ لسٹ تھما دی کہ آپ ان کو سزائیں دیں۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو بڑے ایک سویلائزڈ اور رول آف لا کی بات کرنے والے ہیں کہ بھئی جوڈیشری، پاکستان کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم ان کو بتاتے رہے ہیں ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، ہم کیس بنا سکتے ہیں، بنائے بھی، ہم نے بہت سارے لشکر طیبہ والوں کو اندر کیا، عدالتوں نے بیل لی، عدالتوں نے بری کیا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے۔ کیا ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ساری جوڈیشری بھی ہمارے نیچے ہے؟ ہم ان کو سزائیں دلا سکتے ہیں؟ ہم ان کو یہ کنونس نہیں کر سکے کہ بھئی آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارا تو کام ہے کہ جو ہم کر سے میز لے سکتے ہیں ان کو کنٹین کریں، ان کو پکڑیں، ان کی ایکٹیویٹی بند کریں۔ آپ نے ان کے اکاؤنٹ فریز کیے، آپ نے اس کو ڈسبینڈ کیا، آپ نے سارے میز لیے، پھر بھی وہ کہتے ہیں ڈو مور۔ اور پھر میں نے جو ٹی وی پہ پڑھا ہے کہ 7 پوائنٹ انہوں نے اور دے دیے ہیں۔
وہ تو ہمیں ملتے ہی رہیں گے اگر ہماری یہ ڈپلومیسی ہوگی، اگر ہماری کارکردگی یہ ہوگی تو وہ ہمیں ملتے رہیں گے۔ آپ یہاں پرائم منسٹر صاحب سپیچ کر دیتے ہیں، سارے ڈپلومیٹس کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، تو وہ خاک وہ ان کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج آپ کرتے ہیں۔ آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے ٹھیک بات کہا، بھائی کون سی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں آپ؟ 35% اگر ڈی ویلیو کریں گے تو اس حساب سے اگر آپ کی پرسنٹیج سے نہیں بڑھتی ایکسپورٹ تو پھر آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کس لاجک سے ساتھ آپ ہمیں کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت زبردست کام کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح ابھی انہوں نے کہا 60 بلین آپ نے ڈرین میں بھیج دیا، 60 بلین ڈالر، کیونکہ آپ نے اس کو پکڑے رکھا ادھر۔ بھائی ہم نے پکڑے رکھا تو ہماری ایکسپورٹ تو پھر بھی 23 کے قریب تھی، آپ نے تو 160 پہ لے گیا تو ایکسپورٹ پھر ادھر ہی کھڑی ہے۔ آپ پھر وہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ آپ کا ریونیو کس طرح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا فیٹف میں گرے لسٹ میں رہنے کے لیے آپ کو پیسے دے دیں؟ کیا کشمیر کو، انڈیا کو کشمیر انیکس کرنے کے لیے آپ کو پیسے دے دیں؟ کو خدا کا خوف کریں یار، کوئی تو کام بتائیں۔ کیا سیکیورٹی کونسل میں انڈیا کا ممبر بننے کے لیے آپ کو پیسے دے دیں؟ آپ کو پاکستان کے اپنے جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ڈھیلے ڈالے کرنے کی وجہ سے پیسے دے دیں؟ آپ کو سی پیک کو سست سپیڈ کرنے کے لیے پیسے دے دیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پیسے مانگ کس رہے ہیں۔ اگر آپ نے صرف آنیاں جانیاں کے لیے پیسے لینے ہیں وزیر منسٹر صاحب، تو پھر آنیاں جانیاں تو اسی دیکھ ہی رہے ہیں توڑیاں، آپ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، فزیکلی آپ کو برڈن بھی آپ ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ جاتے ہیں، ساری رات سفر کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تصویریں بھی آپ کی آتی ہیں اخباروں میں کہ زبردست میٹنگ ہوئی وہاں پہ پریزیڈنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، فارن منسٹر کے ساتھ، لیکن نکل کیا رہا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ نکل کیا رہا ہے بیچ میں؟ کس لیے یہ پیسے اتنی؟ پھر میں آ جاؤں گا اس پہ کہ قوم کی جیبوں سے جو پیسے نکال رہے ہیں، جو ان کے روز اوپر ہم برڈن کر رہے ہیں آئے دن کہ پکڑ لو، مار دو، ان کو تباہ کر دو، پیسے لو، ان کو دکانیں ان کی لوٹ لو، پیسے لو بس۔ لیکن کس لیے؟ کیا ہم اس لیے پیسے لے کے ادھر دے رہے ہیں کہ آپ یہ سارے معاملات اس طرح چلتے رہیں؟ آج ڈپلومیسی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنی امپارٹنٹ پوزیشن ہونے کے باوجود ہم فیل ہوئے ہیں۔ آج امریکہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہے، آج وہ گرم جوشی چائنا میں بھی نہیں ہے۔ بھائی بات ٹھیک انہوں نے کہی ہے کہ اگر آپ جہاں جائیں گے ان کو چکر دینے کی کوشش کریں گے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت زیادہ چلاک لوگ ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ڈبل نہیں فیس چلتا۔ آپ کو کلیئر کٹ ہونا پڑے گا، آپ کو دوستوں کی پہچان کرنی پڑے گی اور اپنے دوستوں کو ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جس پہ پاکستان کا فیوچر ہے، آج دنیا میں ہم جہاں کھڑے ہیں، بجائے یہی کہ پیسے دے دو پیسے دے دو، آپ کو تو یہی ہے کہ بس یہ پاس کرو تو پیسے ان کو مل جائیں، اور کل پھر شاہ محمود صاحب کسی A380 پہ بیٹھے ہوں اور مزاج کر رہے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مجھے جب میں آتا ہوں تو جب لاہور سے آتے ہیں تو سب سے یہ بھی میرا جب بائی روڈ آتے ہیں لاہور سے جو بھی آتے ہیں یا ادھر سے مجھے نہیں پتا پشاور والے بھی ادھر سے آتے ہیں، وہ سرینا کے سامنے آتے ہیں تو وہ گاڑی ہمارے ٹھک سینے میں لگتی ہے۔ وہ کتنے دن ہو گئے ہیں جی؟ اب آپ کو تو پتا ہوگا 690 ہو گئے ہیں جی۔ وہ گھڑی اتروا دیں یار، زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکے ہمارے، ہم جو ہاتھ جوڑتے ہیں یار نہ کریں۔ ایئرپورٹ پہ بھی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کیا لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں ایسے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہم انڈیا کا دکھانا چاہتے ہیں شکل، ان کا ظلم، یا اپنی کمزوری بے بسی دکھانا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیں فارن منسٹر صاحب کہ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں ہم قوم کو کہ ہماری حالت یہ ہے کہ 690 دن ہو گئے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی اب 691 ہو گئے، اب 700 ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ہائی وے، میں پرسوں آ رہا تھا تو مجھے میرے ساتھ میرے حلقے کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی سری نگر روڈ کا نام رکھنے سے سری نگر روڈ کشمیر ہمارا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا کبھی، لیکن ہم نے تو سمبولکلی کیا کہ سری نگر ہم لیں گے۔
کشمیر ہائی وے تھا لیکن سری نگر ہم لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ ڈر ہے، خدا نخواستہ وہ یہ نہ کہیں کہ یار سری نگر ہمارا ہے، یہ سڑک بھی ہماری ہے. تو میں سوچنے لگا کہ یار اللہ نہ کرے جو ہماری بے بسی کی حالت ہے، جس طرح ہم ہینڈل کر رہے ہیں اس ایشو کو، کشمیر ہماری شاہ راگ ہے، ہم نے اس پہ جس طرح ہم کر رہے ہیں ڈھیلا ڈالا معاملہ، کبھی کھول دیتے ہیں ٹریڈ، کبھی بند کر دیتے ہیں. بھائی آپ کلیئر کیوں نہیں ہوتے، کیوں کنفیوز ہے؟ یہاں پہ آپ کے کوئی چیز اگر ہے تو آپ کلیئر کٹ ایک ڈائریکشن لیں، پالیسی بنائیں، فارم پالیسی بنائیں، تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستانی قوم کو پتہ چلے ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ ہماری دنیا میں کیا پوزیشن ہے. بہت شکریہ. یہ تو کیا ہمارا پاسپورٹ جب ہم آئیں گے ہمارے پاسپورٹ کو لوگ ایئرپورٹ پہ باہر چومنا شروع کر دیں گے. آج تو میں سمجھتا ہوں کہ چومنا چھوڑ کے ہمارے جہاز بند ہو رہے ہیں. یہاں ایک وزیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے تو پائلٹ ہی جعلی ہیں سارے، وہ بند ہو گئے ہمارے جہاز. یار آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے اندر کی باتیں، آپ وہاں پہ آپ ڈگریاں پکڑتے، پہلے اپنی تو ٹھیک کر لیں، پھر پائلٹ کی ڈگریاں بھی چیک کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل سیدھی ڈائریکشن کرنی ہے، ہمیں کلیئر کٹ فارم پالیسی بنانی ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی جناب صلاح الدین ایوبی صاحب.